السلام علیکم دوستو، آج میں ایک ہی سوال کا جواب دوں گا کہ 27ویں ترمیم آرمی چیف کے لیے کیا لے کر آ رہی۔ سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بالکل سمپل انداز میں بتا دیتا ہوں کہ اس ترمیم کا آرمی چیف عاصم منیر پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ سب سے بڑی بات، اس ترمیم کے بعد آرمی چیف کا رول ایک نارمل سروس چیف والا نہیں رہے گا، اس کی پاورز بہت زیادہ بڑھنے والی ہے۔ سب سے پہلا چینج یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایک نئی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن دے دی جائے گی، جس کا نام ہوگا چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی CDF۔ یہ پوسٹ پہلی دفعہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایڈ ہوگی، اور اس پوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب آرمی، نیوی اور ایئر فورس تینوں کا ہیڈ ایک ہی شخص ہوگا۔ یعنی اتنی پاورز پہلے 3 الگ الگ جگہ پر تھیں، اب وہ ایک ہی آفس میں ایک ہی بندے کے پاس ہوں۔ دوسرا چینج یہ ہے کہ CJCSC یعنی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، جو ایک سیپریٹ پوسٹ ہوتی تھی اور جس کا کام 3 آرمڈ فورسز کو بیلنس کرنا ہوتا تھا، اس پوسٹ کو ختم کر دیا جائے گا۔ مطلب ایک اور چیک اینڈ بیلنس ریموو ہو جائے گا اور پاور سیدھی CDF کے پاس آ جائے گی، اور یہ CDF آرمی چیف ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ جہاں پہ لوگ سب سے زیادہ پریشان ہیں، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کو لیگل امیونٹی مل جائے گی۔ سمپل لفظوں میں، وہ جو بھی ڈیسیژنز اپنے ٹینیور میں کرے گا، اس پر بعد میں کیس نہیں ہو پائے گا، نہ انکوائری، نہ انویسٹیگیشن، نہ ہی اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ لائف ٹائم امیونٹی ہوگی، یعنی جاب ختم ہونے کے بعد بھی اس پر کیس نہیں ہو پائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ٹینیور کی۔ ترمیم کے مطابق CDF کا ٹینیور 5 سال ہوگا، اور یہ ٹینیور آرمی چیف کی پریویس سروس سے الگ ہوگا۔ مطلب یہ ممکن ہے کہ آرمی چیف 3 سال بعد اپنا نارمل ٹینیور کرے اور پھر CDF کی سیٹ پر مزید 5 سال کے لیے آ جائے، یعنی ٹوٹل مدت ملازمت 8، 9 یا 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس سب کا ریزلٹ کیا بنتا ہے؟ سمپل جواب، آرمی چیف مزید مضبوط ہو جائے گا۔ 3 فورسز کا کنٹرول، مدت ملازمت میں 5 سال کی توسیع، لیگل امیونٹی اور کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن، یہ سب ایک ہی سیٹ پر آ جائے گا۔ اور اس ترمیم سے آرمی چیف کا رول آج کل جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط اور مرکزی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ سیدھی بات، جب کسی بھی ملک میں ایک انسٹیٹیوشن یا ایک پوزیشن کو اتنی پاورز مل جائیں تو باقی انسٹیٹیوشنز، پارلیمنٹس، کورٹس اور سول گورنمنٹ خود بخود کمزور ہو جاتی ہے۔ چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ترمیم ملک کے سسٹم کو مزید کمزور اور سویلین کنٹرول، جو کہ پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے، اسے مزید کمزور کرے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اصل ایشو ترمیم کے کانٹینٹ سے زیادہ انٹینٹ کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ابھی ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایک ہی شخص کے ٹینیور کے دوران یہ سٹرکچر چینج کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ لانگ ٹرم نیشنل پلاننگ ہے یا کہ شارٹ ٹرم سیاسی ضرورت؟ دوستو، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔